عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مرویات حدیث مسلم آپ فرمیندے ہیں کہ سرکار مدینہ شریف تو قریب ایک آبادی تو آئے، مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے، موالی یا عوالی جگہ تو حضور تشریف فرما ہوئے، اور مسجد نبوی کے اندر اس مقام دوتے آ کے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھی جتھے حضور پہلے جنازیاں دے واسطے کھڑے ہوندے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فرمیندے ہیں کہ سرکار نے نماز پڑھی، سرکار دے نال ایک اور شخص بھی ہاں، اس نے بھی نماز پڑھی، میرے پاک نبی امام بنے اور وہ شخص حضور کا مقتدی بنا۔ میں حدیث پاک جب پڑھی ہے میں اپنے مقدر دوتے ناز کیتا کہ اللہ نے سانو اس نبی دا امتی بنایا ہے جیڑا نبی نبیاں دا بھی نبی ہے اور جیڑا نبی فرشتیاں دا بھی نبی ہے۔ جملہ سماعت فرماؤ، نماز حضور نے پڑھائی، وہ شخص حضور دے رلے اس نے نماز پڑھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں کہ میں حضور دے خدمت کے اندر حاضر ہویا، نماز مکمل جب حضور نے فرمائی، میں عرض کیتا کہ حضور یہ شخص کون ہے جس نے آپ نے کٹھے نماز پڑھی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جابر تے نٹھا ہے۔ میں عرض کیتا سرکار میں نٹھا ہے۔ سرکار نے فرمایا والتا تو بڑا خوش بخت ہے، خیر والا ہے کہ تیم اس شخص کو نٹھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جابر یہ کوئی عام شخص کا نہیں، یہ تو سدرۃ الباسی دا مکین ہے، نبیاں دا صحابی ہے تے فرشتیاں دا امام جبرائیل امین ہے۔ حضور دے رلے نماز پڑھی ہے، حضور دے رلے نماز پڑھی ہے، نبی دا امتی مقدر دوتھے راز کر پاک نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اللہ اکبر، نبیاں دے بھی نبی ہیں تے فرشتیاں دے بھی نبی ہیں۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب فرمان رسول فرمائے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، نماز کٹھے پڑھی، اور حاضر کیوں ہوئے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیاں دے حقوق دے متعلق جبرائیل امین علیہ السلام اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نو خدشہ ظاہر ہوا، لاحق ہوا کہ کہیں وراثت کے اندر اللہ پڑوسیاں دے حقوق نہ مقرر فرما دے۔ اتنی کثرت دے نال جبرائیل آئے حضور دے خدمت کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف حضور تشریف فرما ہے۔ ایک اے حدیث پاک اس سے متصل دوسری حدیث پاک، میرے پاک نبی علیہ السلام حضور دی خدمت کے اندر ایک شخص آ کے اس نے سرکار نو آ کے کھڑا کر کے سرکار نو کافی وقت اس نے حضور تو گن گدا۔ حضور دے صحابی فرمیندے کہ میں منتظر رہا کہ حضور اس شخص کو فراغت پاویں اور میں اپنا جا کے حاجت حضور نو عرض کرا۔ فرمیندے کہ کافی وقت گزر گیا، میں نو ایک خدشہ لاحق ہوا کہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے مبارک قدمین نازنین انہوں نے کہ نہیں سوزش و ورم نہ بنے، میں کوئی خدشہ بھی لاحق ہویا۔ خیر وقت گزرا، وہ شخص چلا گیا، میں حضور دے خدمت حاضر ہویا۔ میں عرض کی تھی کہ حضور وہ شخص کون ہا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین ہا۔ تو میں عرض کی تھی بندہ نواز ارشاد فرماؤ اتنا وقت جبرائیل امین علیہ السلام آپ دے خدمت حاضر رہے، حضور دسو تو صحیح کہ کیا پیغام خاص اللہ دے طرفوں جبرائیل لے کے آئے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل نو پڑوسیاں دے حقوق دے متعلق میری بارگاہ دے وچ بھیجا ہے، پڑوسیاں دے حقوق دے متعلق، والجار ذی القربى والجار الجنب۔ اب سنے جملہ، ایک قریب دا ہمسایا ہے، اساں بستی دے اندر بیٹھے ہیں، یہ سمجھان واسطے جملہ ہے، تو چکاں دے وچ لوگ ہن پے، قریب آبادیاں دے وچ لوگ ہن پے، اس وقت اساں دربار عالیہ کی جگہ شریف تے بیٹھے ہیں، قرب و جوار تو آبادیاں ماشاءاللہ کافی بڑھ چکیاں ہیں، تو ساڑی ہمسائیگی دے اندر قرب و جوار دے اندر جتنے بھی ساڑے پڑوسی اور ہمسائے ہیں، شریعت سانو پابند کیتا ہے ہر عام اور خاص عاقل بالغ نو عورت مرد نو کہ تسا اپنے دور والے پڑوسی دے نال ہمسائے دے نال حسن سلوک کرو، ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اسی طرح والجار ذی القربى والجار الجنب، تو جنب عربی دے اندر پہلو دان آتے ہیں، یعنی کہ انسان جب باہا پھیراندا ہے تو پہلو دے اندر جتنے بھی لوگ آ بنے تو اس نو عربی دے اندر جو پاتے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب،
تو اس تو مراد مفسرین کے دو تین اقوال، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس تو مراد بیوی بھی ہے، مرد نو حکم ہے کہ اپنے بیوی دے نال حسن سلوک کر، اور اس کو مراد دوسرا قول جو کہ معروف ہے اور جس کے اتنے جمہور مفسرین نے اپنا اتفاق رائے میں پیش کیتا، لکھتے ہیں کہ او ہمسایہ کے جن دیوار دے نال تیری دیوار ہے بھائی۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب خدا عرض کرتی ہیں کہ حضور میرے گھر دے قریب متصل دو ہمسائے ہیں، سرکار دسو میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، میں پہلے کیڑے ہمسائے کو صدقہ و خیرات کرے سا؟ آپ جملہ پھر سماعت فرماؤ۔ ام المومنین نے عرض کیتا حضور میں صدقہ و خیرات کرنے، ہمسائے میرے قریب ہیں، میں سب تو زیادہ کیڑے ہمسائے کو میرے صدقہ و خیرات کا حقدار کیڑا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ جہاں دروازہ تیرے گھر دے قریب ہے تیرے سب تو زیادہ صدقے کا حقدار وہ ہے بیا۔ یہ ہے شریعت، لیکن اگر ناراض نہ ہو، میں کسی دے دل آزاری نہیں کر رہا بیا، ساڈا سب تو سخت اور تلخ رویہ اپنے قربت والے اور اپنے ہمسایہ کا دلال ہے بیا۔ تو میرے ہمسایہ دے متعلق اگر سروے کرے سو تو میرے ہمسایہ میرے تو ناراض ہو سن، میں اگر تواڈے ہمسایہ دے سروے کرا لوگاں نو بھیجا ناراض نہیں ہونا، کوئی شاید ایک خوش نصیب ہو سی جے دوتے اس دا ہمسایہ راضی ہو سی، وگرنہ ہمسایہ ساڈے